بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حلیمہ کی گود کا پالنا۔ جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت مکہ شہر کی آبادی تقریباً 10,000 تھی، اور مکہ کے امیر لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے پیسے دے کر دائی رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹوں کو ان عورتوں کے حوالے کر دیتے جو انہیں اپنے گاؤں لے جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کی آب و ہوا میں اکثر چھوٹے بچے بیمار ہو کر فوت ہو جاتے تھے۔ دیہات کی آب و ہوا چھوٹے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتی تھی، اور وہاں بچوں کو اعلیٰ عربی سیکھنے کا موقع بھی مل جاتا تھا۔ جس طرح عرب کے امیر لوگ اپنے بچوں کے لیے دائی ڈھونڈتے تھے، اسی طرح دیہات کی عورتیں دائیاں بھی سال بھر مکے آتی رہتی تھیں کہ کوئی بچہ مل جائے تو اس کی دیکھ بھال کے بدلے انہیں پیسے اور گفٹ مل جائیں گے۔ قبیلہ بنو سعید کی 10 عورتیں اسی غرض سے اپریل 571 کے آخری دنوں میں مکہ آئیں۔ حلیمہ سعدیہ انہی عورتوں میں سے ایک تھیں۔ بنو سعید قبیلے کی زندگی انتہائی سادہ تھی۔ وہ مختلف موسم مختلف مقام پر گزارتے تھے۔ بچے سارے دن بھیڑ بکریاں چلانے اور آپس میں کھیل کود میں گزارتے۔ عورتیں کھانا پکانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتیں اور خاندان کے باقی افراد کی دیکھ بھال کرتیں۔ یہ لوگ کھجوروں اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ بعض اوقات انہیں سبزی اور گوشت بھی کھانے کو مل جاتا تھا۔ بنو سعید کی عورتیں مکہ آئیں تو ان کے گھروں میں گئیں جہاں وہ پہلے بھی یہ خدمات انجام دے چکی تھیں۔ ایک دائی نے جناب حمزہ کو دودھ پلانے کے لیے لیا۔ حلیمہ سعدیہ بنو عبد المطلب کے گھروں میں آئیں تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے۔ حلیمہ کو پتہ چلا کہ اس بچے کے والد عبداللہ فوت پا چکے ہیں۔ یتیم بچے کو لے کر جاؤں گی تو شاید اچھے پیسے اور گفٹ وغیرہ نہ ملیں، جیسے باپ اپنے بیٹے کی خوشی میں کرتے ہیں، دوسرے کب کرتے ہیں۔ حلیمہ کو پہلے ہی ایسے گاؤں سے آئی تھیں جہاں کافی عرصے بارش ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ سخت مشکل میں ہیں۔ ان کا گدھا سب سے کمزور تھا۔ مکہ آتے ہوئے سارے قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھیں۔ باقی لوگ سارے راستے اس وجہ سے تنگی محسوس کرتے رہے، لیکن اس گاؤں سے ہونے کی وجہ سے ساتھ لائے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کی گود میں بیٹا عبداللہ تھا جو دودھ نہ ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا رہتا تھا۔ دونوں میاں بیوی اس وجہ سے ساری رات سو نہیں پاتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کا دودھ ان کے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی اونٹنی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ گھر کے سارے افراد اپنی بھوک مٹا سکیں۔ حلیمہ سعدیہ اور گھروں میں بچے لینے گئیں، لیکن ان کی صحت اور حالت دیکھ کر کوئی ماں اپنا بچہ نہیں دینے کے لیے تیار ہوتی تھی۔ حلیمہ کو کیا پتہ تھا کہ ان کی کمزور حالت ہی ان کی خوش قسمتی ہے۔ حلیمہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں، خدا کی قسم میں خالی ہاتھ گاؤں واپس نہیں جاؤں گی۔ حلیمہ کے شوہر نے مشورہ دیا، پھر ہم عبداللہ بن مطلب کے گھر کے بیٹے کو ہی لے آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر حارث بی بی آمنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کی ملاقات بچے کے دادا سے ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے دائی سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا، حلیمہ سعدیہ۔ عبد المطلب نے کہا، واہ واہ، حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی، یہ دونوں خوبیاں ایک جگہ اکٹھی ہو گئیں، یہ تو کمال ہے۔ حلیمہ کا مطلب نرم اور اچھے دل والی، اور سعدیہ کے معنی ہیں اچھی قسمت والی۔ حضرت عبد المطلب کا اشارہ اسی طرف تھا۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کو حلیمہ کے پاس لائیں۔ پیارے بیٹے اس وقت سبز رنگ کی چادر میں لپٹے ہوئے سو رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں نے بچے کو گود میں لیا اور منہ سے چادر ہٹائی تو بچے کو اتنا خوبصورت دیکھ کر اس سے دل و جان سے پیار کرنے لگی۔ اتنا پیارا بچہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا میں اسے دیکھتی رہ جاؤں۔ میں نے اس بچے کے ماتھے پر پیار دیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 دن تھی۔ بی بی آمنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے اپنے بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور یہ غلاموں غریبوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ بچہ لینے کے بعد حلیمہ سعدیہ 3 راتیں مکہ کے خیمے میں گزریں، کیونکہ سارے قافلے کے ساتھ ہی واپس گاؤں جانا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تو اپنے اندر تبدیلی دیکھی۔ بھوک اور کمزوری کی وجہ سے میرے بیٹے کے لیے ہی دودھ کافی نہیں ہوتا تھا۔ اب دونوں بچوں نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پیا۔ میرے لیے یہ خوشگوار حیرت تھی۔
حارث اونٹنی کا دودھ لینے گئے تو اونٹنی نے بھی خوب دودھ دیا۔ وہی اونٹنی جو پہلے بہت تھوڑا دودھ دیتی تھی ایک لمحے میں بدل گئی۔ میں نے اور حارث نے دودھ پیا، اپنی بھوک پیاس بجھائی۔ ایک مدت کے بعد ہمارا پیٹ بھرا اور ہم سکون کی نیند سوئے۔ اب ہمیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا کہ ہم کوئی خاص بچہ لے کر آئے ہیں۔ حارث نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم ہم بہت ہی برکت والا بچہ لائے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں، واپسی کا سفر بالکل ہی مختلف تھا۔ میرا کمزور گدھا جو مکے جاتے ہوئے سب سے پیچھے تھا اب سب سے آگے تھا۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا بات ہے۔ سب لوگ پوچھتے تھے، حلیمہ کیا تم نے نیا گدھا خریدا ہے؟ مکہ جاتے ہوئے تو اس کے لیے چلنا بھی مشکل تھا، اب اسے پکڑنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے حلیمہ کے گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ حلیمہ سعدیہ یہ کہتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خوشحالی میں بھی میرے تمام بھیڑ بکری خوب دودھ دیتی تھیں۔ سارے گاؤں کے جانور خوش سالی کا شکار تھے، جبکہ میرے جانور روز بروز موٹے اور تازہ ہوتے جا رہے تھے۔ تمام لوگ اپنے چرواہوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اسی چراگاہ میں اپنے بھیڑ بکریاں لے کر جاؤ جہاں حلیمہ کی بھیڑ بکریاں جاتی ہیں۔ بھلا وہ کہاں جانتے تھے کہ فرق چراگاہ کا نہیں، فرق تو وہ خوش قسمت ہے جو میرے حصے میں آئی ہے۔ حلیمہ سعدیہ گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، محمد کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، اسے کہیں دور نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک روز میرا دھیان نہ رہا۔ شیمہ اپنے رضائی بھائی کو تپتی دھوپ میں بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے گئی۔ میں تلاش میں نکلی اور شیمہ تک پہنچ گئی۔ جب محمد کو شیمہ کے ساتھ دیکھا تو میں شیمہ کو ڈانٹنے لگی، اتنی گرمی میں تم بچے کو ساتھ لے گئی دوڑ گئی، اگر یہ بیمار ہو گیا تو؟ شیمہ نے جواب دیا، امی جان گرمی کیسی؟ بادل کا ٹکڑا میرے بھائی پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے، ہم جہاں جاتے ہیں بادل کا ٹکڑا ساتھ جاتا ہے۔ پچھلے 2 سال حلیمہ کے لیے آنے والا ہر دن پہلے سے بہتر رہا۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، سارے گاؤں ہی محمد سے پیار کرتا تھا۔ اگر کسی کے جسم میں کوئی تکلیف ہوتی تو وہ محمد کی ہتھیلی تکلیف والی جگہ پر لگا دیتا اور اللہ کے حکم سے فوراً صحت مند ہو جاتا۔ انسان ہی نہیں جانور بھی اس رحمت سے محروم نہ رہے۔ میرے گاؤں میں اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ محمد کے پاس لاتے، ان کا ہاتھ اس جانور پہ پھیرواتے تو وہ جانور تندرست ہو جاتا۔ ایک دن میں محمد کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ریوڑ قریب سے گزرا۔ ایک بکری ریوڑ سے علیحدہ ہوئی، آگے بڑھی، محمد کے ماتھے پر پیار کیا اور واپس بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اب سارے گاؤں کو علم ہو چکا تھا کہ یہ قریشی بچہ کوئی عام نہیں بلکہ خاص بچہ ہے، اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد جتنے عرصہ میرے پاس رہے کبھی بستر گندا نہ کیا، نہ ہی کبھی آپ کے کپڑے خراب ہوئے، مقرر وقت پر حاجت کرتے تھے، ان کی صفائی ستھرائی بہت اعلیٰ تھی۔ محمد کی عمر 2 سال ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ مکہ گئی کہ بچے کو ماں کے حوالے کیا جائے۔ بی بی آمنہ اور عبدالمطلب نے میری توقع سے بڑھ کر میری خدمت کی۔ میں نہیں چاہتی تھی بچہ مجھ سے دور رہے۔ اتفاقاً مکہ میں ان دنوں طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اس وبا کا بہانہ بنا کر بی بی آمنہ سے بڑے ہی ادب سے کہا، وبا خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے بچہ ہمارے ساتھ ہی بھیج دیں۔ بار کہنے پر بی بی آمنہ راضی ہو گئی۔ میں ایک بار پھر بچے کو اپنے گاؤں لے آئی۔ ہم بہت خوش تھے کہ وہ پیارا بچہ پھر سے ہمارے پاس ہے۔ شیمہ کی خوشی کی حد نہیں، کبھی کھلاتی، کبھی پلاتی اور لوریاں سناتی، گیت گا کر دل بہلاتی۔ ایک دن محمد نے مجھ سے کہا، اماں میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں؟ میں انہیں سارا دن نہیں دیکھتا۔ میں نے جواب دیا، وہ بکریاں چلانے جاتے ہیں۔ محمد ان کے ساتھ جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اب محمد نے بھی اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ شیمہ بیان کرتی ہیں، محمد بکریوں کا ریوڑ چلاتے تھے تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتی تھیں اور کمال محبت سے ان کے ارد گرد ہی رہتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بتاتی ہیں، محمد کے دوبارہ گاؤں آنے کے کچھ سال بعد ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تھے
کہ دو نورانی صورت والے انسان سفید لباس پہنے ہوئے وہاں آئے۔ وہ محمد کو اٹھا کر پہاڑ کی طرف لے گئے۔ انہوں نے محمد کا سینہ کھولا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے بتایا، اماں، دو آدمی قریشی بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور انہوں نے اس کا سینہ کاٹ دیا ہے۔ میری تو جان ہی نکل گئی۔ دوڑتی ہوئی محمد کے پاس پہنچی، دیکھا تو وہ ٹھیک ٹھاک کھڑے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا کہ نورانی صورت والے۔ میں اور حارث دونوں پریشان ہوئے۔ محمد سے پوچھا تو اس نے کہا، سفید کپڑے پہنے ہوئے دو آدمی میرے پاس آئے، مجھے اٹھا کر یہاں لائے اور میرا سینہ چاک کیا۔ میرے سینے سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی۔ میرا دل نکالا، ایک تشلے میں رکھ کر پانی سے دھویا اور دل واپس میرے سینے میں رکھ دیا۔ میرے سینے پر ہاتھ پھیرا اور آسمانوں کی طرف اڑ گئے۔ اس سارے عمل میں مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ اس صورتحال کے بارے میں بتاتی ہیں، میں نے محمد کی قمیص کا دامن اٹھا کر دیکھا تو زخم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے انہیں گلے لگایا اور بار بار چومتی رہی اور چہرہ تکتی رہی، 100 بار خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اور حارث بچے کو گھر لے آئے۔ ہم پریشان تھے اور سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے حارث سے کہا، کہیں ہمارے قریشی بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔ میں اور حارث محمد کو لے کر مکے گئے، بی بی آمنہ سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ ہم آپ کا بیٹا آپ کے پاس واپس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو سینہ چاک ہونے والی بات بتائی اور کہا، ہمیں ڈر ہے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ بی بی آمنہ نے کہا، اگر تمہارا خیال ہے کہ اس بچے پر کوئی جین بھوت کا سایہ ہے تو ایسا کوئی بات نہیں، شیطان میرے بیٹے کے قریب بھی نہیں آ سکتا، یہ تو بہت ہی رحمت اور برکت والا بچہ ہے۔ حلیمہ سعدیہ رسول اللہ کو بی بی آمنہ کے حوالے کر کے واپس اپنے گاؤں آ گئیں۔ اب بی بی حلیمہ کے پاس رسول اللہ کی خوبصورت یادیں ہیں۔ رسول اللہ اپنی والدہ کے ساتھ مکہ میں رہنے لگے۔